السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 20 قصص النبیین ثالث کا، جس کا عنوان ہے بنو اسرائیل بعد موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل یعنی کا حال۔ وتوفی موسیٰ و بنو اسرائیل یتیہون فی الارض عقابا من اللہ وجزاء اعمالہم۔ اور موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اور بنو اسرائیل تاحیاتیو زمین پر بھٹکتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی وجہ سے اور ان کے اعمال اور کام کے بدلے کی وجہ سے۔ وضرب اللہ علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ ضرب مثال، اور یہاں پر ہے تھوپنا۔ باء بھی کا مطلب ہے کہ اپنے ذمے لے لینا، اور اللہ نے ان پر ذلت، رسوائی اور مسکنت کو تھوپ دیا، ان کے اوپر لازم کر دیا، اور وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے، اللہ کے غصے کو اپنے پر لازم کر لیا۔ انہم قد اسخطوا اللہ الذی جعل فیہم انبیاء، کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اسخط ناراض کرنا، جس نے ان کے اندر نبی بنائے، وجعلہم ملوکا، اور ان کو بادشاہ بنایا، وآتاہم ما لم یؤت احدا من العالمین فی عصرہم، عصر یعنی زمانہ، اور انہیں یؤتی دینا، اور انہیں دیا، عطا کیا، ما لم یؤت احدا، وہ چیزیں جو کسی کو دنیا والوں میں سے عطا نہیں کیا، من و سلویٰ اور بادل کا سایہ، فی عصرہم، ان کے دور میں، ان کے زمانے میں، الذی انجاہم من آل فرعون یسومونہم سوء العذاب یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، جس نے ان کو نجات دی فرعونیوں سے، جو ان کو بدترین سزا دیتے تھے، ساء یسوء برا سلوک کرنا، بدترین عذاب دیتے تھے، برا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ۔ وہ ان کے لڑکوں کو کیا سلوک کرتے تھے؟ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ استحیا یستحیی، نساء لڑکیاں، عورتیں، دونوں معنی اس کا آتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ الذی فرق بهم البحر فانجاهم واغرق آل فرعون وهم ينظرون، جس نے ان کی وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، فرق یفرق پھاڑنا، سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا، فانجاهم، پھر ان کو نجات بھی دی، اور فرعونیوں کو غرق کر دیا پانی میں، وهم ينظرون، اور وہ دیکھ بھی رہے تھے ان کی نظروں کے سامنے۔ الذی ظلل علیہم الغمام، ظلل سایہ عطا کرنا، بادل، جس نے ان کے اوپر بادل کا سایہ عطا کیا، بادل کا سایہ بنا دیا، وانزل علیہم المن والسلویٰ، اور ان کے اوپر من و سلویٰ کو آسمان سے اتارا، نازل کیا۔ الذی فجر لهم من الارض عیونا، عین عیون چشمہ، پھاڑنا، فجرہ، جس نے ان کے لیے زمین سے چشمے بنائے، پھاڑے، ووسع لهم فی مأکل ومشرب، اور وسعت دی ان کو ان کے کھانے پینے میں، کشادگی عطا کی۔ وکان جزاء کل ذلک ان کفروا بآیات اللہ وعصوا واعتدوا، اور ان تمام چیزوں کا بدلہ یہ ہوا ان کی طرف سے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے حکموں کو جھٹلایا، ناشکری کی، اور اللہ کی نافرمانی کیا، اور ظلم و ستم کیے۔ واغضبوا نبیہم موسیٰ
وأشفق خلق الله عليهم وأشفق عليهم من آبائهم وأمهاتهم اغضب یغضب غصہ دلایا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دلایا، جو کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ان کے لیے مہربان تھے، اور سب سے زیادہ مہربان تھے ان کے باپ اور ماں سے بھی۔ ذلك الذي كان يحنو عليهم حنو المرضع على الفتيم والأم الحنون على اليتيم۔ ذلك الذي كانوا يحيون، ان سب کے ساتھ ساتھ وہ ان پر بہت زیادہ شفقت کرتے تھے، جس طرح سے ایک دودھ پلانے والی دودھ چھڑانے والے بچے پر شفقت کرتی ہے، اور شفقت کرنے والی ماں یتیم بچے پر شفقت کرتی ہے۔ یتیم بچے پر شفقت کرنے والے کی شفقت ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ذالک الذی سبوہ دعا لہم، اور اس کے ساتھ ساتھ سبو موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے۔ وَكُلَّمَا ضَحِكُوا عَلَيْهِمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ ہنسی کرتے تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روتے اللہ کے سامنے باقا جب کی۔ وَكُلَّمَا جَفَوْا رَسَا لَهُمْ، اور جب جفا یجفو کا معنی ہے بے رخی کرنا، اور رسا یرسی ان کے لیے تعزیت کرنا اور مرثیہ پڑھنا یعنی آوازاری کرنا، اور جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے بے رخی کا معاملہ کرتے، برتاؤ کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے روتے ہیں۔ ذَلِكَ الَّذِي خَلَّصَهُم مِّنْ أَسْرِ فِرْعَوْنَ وَأَخْرَجَهُم مِّن سِجْنِ مِصْرَ إِلَىٰ بَرِّ الْحُرِّيَّةِ وَالشَّرَفِ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو فرعون کے قید سے، قید سے ان کو نجات دی، خلصا واخرجہم، اور ان کو نکالا مصر کی قید سے، آزادی کی خشکی یعنی آزادی کی طرف، اور عزت اور شرف کی طرف لے کر آیا۔ وَمِنْ حَيَاةِ الْعَبِيدِ الْأَشْقِيَاءِ، اور بدترین غلام کی زندگی سے، إِلَى حَيَاةِ الْأَحْرَارِ الشُّرَفَاءِ، عزت دار آزاد لوگوں کی زندگی کی طرف اللہ نے ان کو لے کر آیا، یعنی ان کو آزادی دی۔ قَدْ أَغْضَبُوهُ وَآذَوْهُ وَعَانَدُوهُ وَسَخِرُوا مِنْهُ وَجَعَلُوهُ أَهْوَنَ رَجُلٍ فِيهِمْ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اغضب غصہ دلانا، آدھا یوزی تکلیف دینا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دلایا، ان کو تکلیف دی، ان سے دشمنی لی، عاند یعاند، اور ان کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ کمتر بنا دیا جو ان کے درمیان ہو جاتے، اس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا، سمجھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں مرتبے والے تھے، منصب والے تھے۔ أَلَا يَسْتَحِقُّونَ هَذَا الْعِقَابَ وَالْخِزْيَ وَالذُّلَّ وَالْمَسْكَنَةَ وَالتِّيهَ الدَّائِمَ وَأَلَّا يُفْلِحُوا أَبَدًا۔ تو کیا وہ لوگ اس سزا کے اور ذلت و رسوائی، مسکنت اور ہمیشہ کے گمراہی اور بھٹکنے کے مستحق نہیں ہوتے ہیں؟ وَأَلَّا يُفْلِحُوا أَبَدًا، اور کہ وہ ہمیشہ کامیاب نہ ہو، ناکام ہی رہیں، اس کے مستحق نہیں ہوتے۔
بالکل بلا کیوں نہیں، انہم یستحقون کل ذلک واکثر بِاعمالہم، یقیناً وہ لوگ تو ان تمام چیزوں کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور اس سے زیادہ کہ ان کے کام اور بدعمالیوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ رب العزت نے ان پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود ہی ظلم کرتے تھے اپنے اوپر، نبی کی نافرمانی کر اللہ کے حکموں کو توڑ کر۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو یاد کریں، لکھیں، دوستوں کو شیئر کریں۔